وادی کشمیر اس وقت پچھلے 2 دنوں سے مسلسل اشک بار ہے، دلوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور پہلگام کی فضائیں آج بھی ان معصوم سیاحوں کی چیخوں سے گونج رہی ہے جو یہاں سکون کی تلاش میں آئے تھے، وحشت اور دہشت کا نشانہ بنے، اور انہی دلخراش اور دلسوز لمحات کے پیش نظر میں نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ پہلگام سانحہ پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں پہلگام میں پیش آئے دلدوز واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس انسانیت سوز حملہ کے نتیجے میں موت ضائع ہوئی اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ دہشت گردی اور تشدد کی ایسی مثال، ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ دین اسلام میں اس طرح کا قتل ناحق کا کوئی جواز بنتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کشمیری قوم کے رگ پے میں مہمان نوازی اور یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، متاثرہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں جو متاثرہ ہوئے، اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہم شریک غم ہیں۔ ہم ایک پرامن قوم ہیں اور تشدد کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اور یہ کشمیریت اور حملہ ہے، اور کشمیری لوگ یہاں سیر و تفریح کرنے والے سیاحوں کی مہمان نوازی میں ایک دوسرے پہ سبقت لیتے ہیں۔ کشمیریت اور انسانیت پہ یہ حملہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کشمیری اپنے مہمانوں کا قتل ہوتے ہوئے خاموش بیٹھیں گے؟ اگر حکومت یا دیگر اور کشمیریت کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، کیونکہ اس طرح کے انسانیت سوز واقعات کشمیریوں کے لیے ناقابل برداشت ہے اور کشمیریت کے اصولوں کے منافی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعل بد انجام دینے والے کہاں سے آئے اور کہاں گئے؟ آخر وہ بندوق بردار کہاں چھپ گئے؟ جبکہ کشمیر کے چپے چپے میں تعینات ہے۔ پہلگام جاتے ہوئے کئی مقامات پر عام لوگوں کو روکا جاتا ہے اور چیکنگ کی جاتی ہے، اور ڈرون کا استعمال معمول بن گیا ہے، لیکن کیا یہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے اس واقعے کے پیش آنے تک بیکار تھی؟ معاملہ توجہ طلب ہے۔ جو سیاح اس وقت زخمی ہوئے ان کے بچاؤ کے لیے آگے آئے، کیا انہوں نے مسلمان سمجھ پہ ان کی مدد کی یا انسانیت کے نام پہ ان کو زندگیاں بچانے میں رول ادا کیا؟ وہ کون تھا جس نے دہشت گرد سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ 12 لاکھ فوج کشمیر میں موجود ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کشمیری قوم اپنی معیشت، سیاست اور کشمیریت کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ صرف یہاں آنے والے سیاحوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ سرکار بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خطہ اب دہشت گردی سے پاک ہو چکا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اور پہلگام جیسا گناؤنا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ اس طرح سرکار کے ان دعووں پہ ایک سیاہ دبا ہے جس میں 27 جانیں تلف ہوئی اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ میں ان کے جہاں تک امرناتھ یاترا پہ آنے والے عقیدت مند اور دوسرے سیاح ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے مہمان بنتے رہیں گے، ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنے کے لیے وعدہ بند ہوں۔ مجھے ہندوستانی میڈیا کی نفرت انگیزی اور جھوٹ پہ مبنی خبروں پہ حیرت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں اور دوسرے فرقوں کے درمیان وہ نفرت پھیلانے میں مصروف العمل ہے، اور لہذا اس طریقے سے اجتناب کیا جائے اور جس سے فتنہ فساد بلکہ آپسی ہم آہنگی بھائی چارے کو بنائے رکھنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ صحافتی اقدار
اور اصولوں کی پاسداری کریں۔ آخر میں تمام ائمہ مساجد اور خطیب حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے خطبات میں پہلگام میں آنے والے واقعہ اور اس طرح کی قتل و غارت گری کی مذمت کریں اور دنیا پہ یہ واضح کرے کہ اسلام مذہب ہے اور دہشت گردی پھیلانے والے اور اس کے معاونین اسلام کے داعی نہیں بن سکتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں دو مسئلے ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ خامخواہ کشمیریوں کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پیچھے تھے، ان کا ہاتھ تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی اس میں ہاتھ ہوتا، کیا وہ آدمی جس نے اپنی جان بندوق چھینتے وقت اس نے اپنی جان دے دی دہشت گرد سے، کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے باضابطہ طور پہ زخمیوں کو دوسرے علاقوں تک پہنچایا، یعنی نیچے لے آئے، اپنی کندھوں پہ لے آئے، گوڑوں پہ لے آئے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور آخر یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستانی میڈیا اصل میں کیا چاہتا ہے؟ کیوں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہیں ضرور کیجیے، رابطہ قائم کر لیجیے۔ میں نام لینا چاہتا ہوں سر راجدیپ دیسائی جی کا، رویش کمار کا، کرن تھاپر جی کا، وہ کس طریقے سے اس مسئلے پہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ بھائی آپ انصاف کر لیجئے ہمارے ساتھ، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے کندھوں پہ 1990 سے اٹھایا ہے، ان کو قبرستانوں میں ہم لے چکے ہیں، and we can feel anyone else۔ یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں what happened in Pahalgam is not only tragic but devastating۔ یہ ہمارے لیے ایک لرز خیز ہے، is a deplorable and condemnable and shameful act۔ Everyone in Kashmir is in deep pain۔ ہم لوگ تکلیف میں ہیں and we have shared our pain with others۔ What hurts us is that the hate is being spread and hate mongers are labeling us as terrorists and enemies of humanity۔ یہ shameful ہے۔ Being Kashmiri, I want to say that we have been misrepresented for decades together and sold out media is trying to create division between the communities for their TRP۔ اب شام ٹیبل کہتے ہیں، کبھی فاروق عمر عبداللہ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز کیوں ہوئے، کیوں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے جن لوگوں نے یہ ہے ان کو سر عام پھانسی دے دیجئے، لال چوک لے آئیے، ان کو ہم پھانسی دیں، ہم کشمیری ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ ہمارے بچے اس وقت باہر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کون سی خطا کی ہیں؟ کیا ہمارے بچوں نے کل کینڈل لائٹ مارچ نہیں کیا، موم بتیاں نہیں جلائی ان کی سولیڈیرٹی میں؟ کیا وہ کشمیر بند میں نے کال نہیں دے دی جس کا اثر یہ نکلا کہ پرندہ نہیں اڑ پایا اور تمام لوگوں نے اس کا ساتھ؟ کیا اب یہ میڈیا یہ کس طریقے سے ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہے، کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اور کشمیری لوگوں نے اس کو ڈسون کیا ہے اس حرکت کو، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیری لوگ جو ہے، جو کہ ہمارے ائمہ خطبہ ہے، جو مبلغین ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، بلکہ یہ لازم ان پہ ٹھہراتا ہوں کہ وہ کل جمعہ کے دن پہ مساجد کے اندر باضابطہ طور پہ یہ کشمیری بالکل کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس کی یعنی مکمل طور پہ بآواز بلند اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں۔ یہی ایک مسئلہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں سیکیورٹی لیپس کا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ لاکھ فوج یہاں پہ ہیں، ڈرونز کا استعمال ہوتا تھا، فوج ہے۔ میں اگر پہلگام جاؤں گا 4 مرتبہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی ہمیں روکا جاتا ہے، اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ کون تھے، کہاں گئے؟ کہ کیا وہ فرشتے تھے؟ وہ آسمان سے آئے اور آسمان میں بھاگ گئے؟
भागने की तो कोई जगह होगी जहां से वो निकले। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको ढूंढ निकाले, उनको देखें वो कौन लोग हैं, उनको फांसी पे चढ़ाए यहां पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी कौम को बदनाम किया जाए, उनको दहशतगर्दी के साथ उनका ताल्लुक जोड़ा जाए। बिल्कुल हम इस कार्रवाई को अपने लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए काबिल ना समझते हैं, बल्कि ये सब के लिए नाकाबिल कबूल है। ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकती है। लिहाजा दूसरी बात यह है, इस वक्त हमारे नौजवान बाहर के जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लिहाजा उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। हम लोग कम्युनिटीज के दरमियान यहाँ पे एक बेहतर ताल्लुक देखना चाहते हैं, ब्रदरहुड देखना चाहते हैं। हमने उनकी सॉलिडेरिटी में जो लोग जांबाज सॉलिडेरिटी में हम आगे आए, आइंदा भी हम उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वो हमारे मेहमान हैं, और जिन लोगों ने ये मज़मूम और घिनौनी हरकत की है, उन्होंने कश्मीरियत को बदनाम किया है, उन्होंने हमें बिल्कुल लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है, और हम लोग उनकी मजम्मत करते हैं, इस हरकत की मजम्मत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस गुनाह अजीम का मुकम्मल तौर पे, यानी कि इसकी बदनामी का सहरा हमारे सर बांधा जाए, हमें मोरिद इल्जाम ठहराया जाए। हम तो कतन जिम्मेवार नहीं है। कश्मीरी कौम ने उस वक्त सयाहों की मदद की है जब वो यहाँ आए थे, सोनमर्ग में आए थे, रस्ते में रतन था और हमने मसाजिद में उनको जगह दे दी। ये भी हम ही लोग हैं। और उस वक्त तो हिंदुस्तानी मीडिया जो थे, वो जो शाम को जो बकवास करते हैं इस मीडिया पे, चीखते हैं चिल्लाते हैं, वो उस वक्त खामोश रहे और उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन लोगों, हिंदुस्तान के उन 27 खानदानों के लोगों के साथ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ इस तकलीफ की घड़ी में उनके साथ हैं। और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये तकलीफ असल में आपकी नहीं है, ये तकलीफ कश्मीर के हर फर्द की है, कश्मीर के हर आदमी की है, कश्मीर के हर बाशिंदे की तकलीफ है, और हम इस तकलीफ में आपका साथ हैं। और कोई अब सवाल अगर आपको पूछना है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार, मैं यहाँ हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब, जो यहाँ के तालिब इल्म या ताजिर पेशा जो भारत की बाज़ियात में है, कल शाम बाज़ाती की जानिब से अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है कि वो 10 बजे से पहले यहाँ से निकले। बसूरत दीगर उनके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी चला, उसके बारे में आप क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। इससे एमिटी एंड ब्रदरहुड और ये 1990 की सूरत हाल को जन्म दे देगा। और यहाँ हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे लोग यहाँ पे है, हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं, जो यहाँ पे बाकी इस वक्त है मौजूद है। और सयाहों से ये कहना चाहता हूँ, आप आइए, हमारे मेहमान बन के आ जाइए, और हम आपके साथ जो जिस तरीके का सलूक करते हैं यहाँ पे, उसी तरीके का सलूक हमारे नौजवानों के साथ वहाँ बाहर होना चाहिए। और दहशतगर्दी में हमारा कोई हाथ नहीं है, और हम दहशतगर्दी की इस हरकत को मज़मूम समझते हैं और इसके खिलाफ अपनी आवाज दिल से उठाते हैं।